بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، جو کہ آج ہم 11ویں جماعت یہ جو افسانہ ہے آب حیات، اس کے مصنف ہیں غلام ربانی۔ آج اس افسانے کی مکمل ہم جتنے مشق سوالات ہیں وہ کریں گے، اور اس کی اندر متضاد ہیں، مترادف ہیں، ان کے جوڑے بنانا ہے، پھر عبارت کی تشریح کریں گے اور MCQs کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرا چینل مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں، اور انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے لیسن کی طرف۔ یہ جو ہمارا سبق ہے، افسانہ جو ہے آب حیات، تو اس کا پہلا سوال ہے کہ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے کہ شہزادے مہران میں کون کون سی خوبیاں تھیں۔ تو جواب ہے اس کا کہ شہزادہ مہران نہایت سخی، رحم دل، خدا ترس اور عقل مند انسان تھا۔ سوال نمبر 2 ہے شہزادے نے اپنے ساتھیوں کو کیا جواب دیا۔ جواب ہے اس کا کہ شہزادے نے اپنے ساتھیوں کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ویسے تو ہرن کی آنکھیں نرگس کے پھولوں کی طرح خوبصورت اور تاروں کی طرح چمکدار ہوتی ہیں، لیکن جب میں ہرن کی گردن پہ چھری پھیر رہا تھا تب اس کی آنکھوں میں نے نہ تو نرگس کے پھولوں جیسی خوبصورتی تھی اور نہ ہی تاروں جیسی چمک۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف موت کا سایہ تھا۔ وزیرزادے نے آب حیات کی کیا خاصیت بیان کی۔ وزیرزادے نے بتایا کہ اس غار میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی اتنا خوشبودار ہے جیسے کیوڑے کا شربت، اور اتنا میٹھا ہے جیسے آم و شہد۔ اس کی رنگت دودھیا ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے 2 گھونٹ 100 برس کے بوڑھے کو 16 سال کا جوان بنا دیتے ہیں، اور اسے ابدی حیات مل جاتی ہے، اور موت اس انسان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس پانی کا نام ہے آب حیات۔ غار میں شہزادے مہران کی ملاقات کس سے ہوئی؟ غار میں شہزادے مہران کی ملاقات ایک مچھلی سے ہوئی جو خضر علیہ السلام کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گری تھی۔ مچھلی نے شہزادے کو کیا نصیحت کی؟ مچھلی نے شہزادے کو نصیحت کی کہ آب حیات کے 2 گھونٹ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کے ذائقے سے محروم کر دے گا، اور اس کا ایک قطرہ تمہیں 16 سال کا جوان بنا سکتا ہے، اور 100 برس کے بڑھاپے کا دائمی عذاب بھی دے سکتا ہے، یعنی مستقل آپ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ تم ایک ملک کے حکمران ہو۔ کسی بھی ملک کے حکمران کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی مٹی، گوشت اور پوست کے مجسمے کو زیادہ عرصے تک قائم رکھنے کے لیے آب حیات پیے، یا پھر کچھ اور جتن کرے جب خود کے ملک کے لوگوں کو غربت اور بیماریوں میں پیس دیا ہو۔ کسی بھی ملک کے حکمران کو یہ زیب نہیں دیتا کہ خود بہترین مشروبات اور لذیذ کھانوں سے پیٹ بھریں اور عوام دال چٹنی کھائیں۔ اس کے بعد ہے شہزادے کی موت پر ہر آنکھ کیوں اشک بارتی، یعنی وہ کیوں رو رہے تھے؟ تو جواب ہے کہ مچھلی کی باتوں کا شہزادے مہران پر گہرا اثر ہوا۔ اس کے بعد شہزادے نے اپنی رعایا کے خاص و عام لوگوں کے حقوق کا یکساں خیال رکھا۔ اس نے نہ کبھی کسی پر ظلم کیا، نہ کسی کا حق مارا، اور نہ ہی کسی پر زور زبردستی کی۔ شہزادے کے 5 سالہ دور اقتدار میں کبھی قحط نہیں پڑے، جب تک وہ حکومت کرتا رہا نا، تو اس کے ان 5 سالوں میں کھانے پینے کی کوئی قلت نہیں ہوئی۔ تمام لوگ خوشحال تھے۔ اپنی ان خصوصیات کی بدولت وہ ہر دل عزیز حکمران بن گیا تھا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، نوجوان ہو یا بوڑھا، سب کے دلوں میں اس کے لیے محبت تھی۔ اس لیے اس کی موت پر ہر آنکھ اشک بارتی۔ ظاہر سب لوگ اس سے محبت کرنے لگے کیونکہ وہ رعایا کا خیال رکھ رہا تھا۔ تو دریا کا نام مہران کیوں رکھا گیا؟ تو شہزادے کی وفات کے بعد دربار میں باہم مشورہ ہوا کہ یعنی آپس میں لوگوں نے مشورہ کیا کہ شہزادے کی یادگار کے لیے کوئی ایسی چیز تعمیر کی جائے یا جاری کی جائے جو ہمیشہ شہزادے کی یاد دلاتی رہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ مینار بنوا دیا جائے، کسی نے کہا قیمتی سکہ جاری کیا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ تو کسی نے کہا، مگر ان میں سے ایک عقل مند بزرگ نے کہا شہزادہ مہران ہم سب کے لیے رحم اور انصاف کا بادل تھا، ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسی چیز اس کے نام سے منسوب کریں جو ہم سب کو زندہ رہنے کے باعث ہو، جو قائم و دائم ہو، اور وہ چیز ہے یہ ہمیشہ بہتا دریا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو سندھ ویران اور بنجر ہو جاتا۔ سب نے ان کے اس مشورے کی داد دی، اور یوں اس دن سے اس دریا کا نام مہران پڑ گیا۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آب حیات پی کر دائمی حیات پانے سے بہتر ہے کوئی ایسا کام کر جائیں جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ سکیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل الفاظ میں متضاد اور مترادف جوڑے الگ الگ کر کے لکھیں۔ تو ہم نے یہاں 2 کالم بنا لیے متضاد کے۔ تو متضاد کہتے ہیں یعنی کہ اپوزٹ ورڈ۔ خشکی یعنی خشک
اور طریق گیلا، موت، زندگی، بوڑھا، جوان، دن، رات، اور مترادف کہتے ہیں کہ دونوں کی سیم میننگ ہو، الفاظ صرف چینج ہو، جیسے نیکی، اچھائی، شرم و حیا، کالا، سیاہ۔ اب ہم کرتے ہیں سوال نمبر 4، درج ذیل عبارات کی تشریح بحوالہ متن کیجیے۔ الف ہے، اب یہ یقین کرنے کے لیے کہ نیکی تمہارا پھل ہے یا بدی، اس پانی میں دیکھو، اس پانی میں بھی اور اس پانی میں بھی جو انسان کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ تو حوالہ متن کی ہیڈنگ لگائیں گے۔ دی گئی عبارت غلام ربانی آگروں کے افسانے آب حیات سے لی گئی ہے، جو سندھی اور اردو کے مشہور ادیب ہیں۔ آب حیات افسانہ سندھی زبان سے ناہید اختر سومرو نے اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ سیاق و سباق۔ تشریح عبارت سے پہلے شہزادہ اور اس کے کچھ ساتھی شکار کرتے کرتے جنگل میں کہیں دور نکل جاتے ہیں اور اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا اور رات ہو جاتی ہے۔ رات گزرنے کے لیے کسی پہاڑی کے دامن میں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ رات کے وقت وزیر زادہ شہزادے کو آب حیات سے والا قصہ بیان کرتا ہے۔ قصہ سنتے شہزادہ بھی آب حیات کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور غار میں پہنچ کر آب حیات پا لیتا ہے۔ تشریح طلب عبارت کے بعد شہزادے اور آب حیات کے چشمے میں موجود مچھلی کے درمیان گفتگو ہوتی ہے اور مچھلی کی باتوں کا شہزادے پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ پھر شہزادہ اپنی رائے کے ساتھ عدل و انصاف والا معاملہ کرتا ہے۔ اب ہم عبارت کی تشریح کر لیتے ہیں پہلی والی عبارت کی۔ تو پیش نظر عبارت میں مچھلی اور شہزادے کے درمیان ابتدائی گفتگو کو بیان کیا گیا ہے۔ جب شہزادہ آب حیات کو پا لیتا ہے تو مچھلی اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگتی ہے کہ آب حیات پینے کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنا۔ اگر تم نیک ہو تو 16 سال کے نوجوان بن جاؤ گے، اگر بد ہو تو 100 برس کے بڑھاپے کے دائمی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی تمام عمر برائی کے مجسمے بنے رہو گے۔ اس بات کا یقین کرنے کے لیے چشمے کے پانی میں بھی دیکھو، اور اس پانی میں بھی جو آنکھوں سے نکلتا ہے، کیونکہ انسان کی آنکھ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، آنکھ ہی انسان کی روح کا آئینہ ہوتی ہے۔ کیا تم نے کبھی اپنی رعایا کی آنکھوں میں غور کیا ہے کہ وہ تم سے کتنی خوش ہے؟ ان کے آنسوں کو پڑھا ہے، خواب سے نکلتے ہیں یا خوشی سے؟ اپنے اندر جھانکو اور دیکھو کہ واقعی تم ایک نیک انسان ہو یا بد۔ اب اس کی دوسری ہے، اگر تمہاری روح پاک ہے تو پھر تمہیں کسی بھی آب حیات کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پہ عبارت نمبر 2 کی تشریح کرتے ہیں کہ پیش نظر عبارت میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنی صالح اور نیک اعمال کی بدولت ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ گناہ انسان کے دل کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی میلا کر دیتا ہے۔ اگر انسان کی روح اور اس کا دل شیشے کی مانند صاف شفاف ہے تو اسے کسی آب حیات کی حاجت نہیں رہتی، اس کے صالح اور نیک اعمال ہی کافی ہیں اسے زندہ رکھنے کے لیے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں اور ان کا دل دکھاتے ہیں، وہ چاہے کتنی ہی لمبی عمر کیوں نہ پالیں، آخرکار ان کے نام و نشان مٹ ہی جاتا ہے۔ حیات جاودہ یعنی ساری عمر پانے کے لیے، ساری زندگی، اچھی زندگی پانے کے لیے کئی گنا بہتر ہے کہ تم اپنی روح کو گناہ کی آلودگی سے پاک رکھو تاکہ تم لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہ سکو۔ اب ہم کریں گے درست جواب پر نشان لگائیں۔ انسان کے ہاتھ میں ہے تدبیر، تقدیر، تقریر، تعبیر، تو اس میں آئے گا تدبیر۔ آب حیات پینے سے مل جاتی ہے ابدی بادشاہت یا ابدی حیات، ابدی عزت، ابدی دولت، ابدی حیات۔ شہزادے مہران کے نام سے منسوب کیا گیا سکہ، مینار، محل، دریا، تو دریا شہزادے مہران کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ شہزادے نے ہمیشہ کی زندگی پائی آب حیات پی کر، حکومت کر کے، لوگوں کی خدمت کر کے، جنگ کر کے، تو اس میں جیم جواب آئے گا، لوگوں کی خدمت کر کے۔ انسان کی روح کا آئینہ ہوتی ہے آنکھ، زبان، سوچ، ہمدردی، تو انسان کی روح کا آئینہ ہوتی ہے آنکھ۔ یہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب اس کا جو خلاصہ ہے اور مرکزی خیال انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں ہم ضرور اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔